حدیث کی حفاظت تم کہتے ہو، قرآن میں نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کو جمع کرنا، اس کی تلاوت، ثم ان علینا بیانا اصدق اللہ ورسولہ۔ میرے بھائیو، آپ کو منکرین حدیث نے ایسا مغالطہ ڈال دیا، الہاد کا فتنہ سارے کا سارا انکار حدیث کی وجہ سے آج معاشرے میں پنپ رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ حدیث کا انکار کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ دین کیسے سمجھ آ سکتا ہے حدیث کے بغیر؟ نہیں اور یہ بات بھی بڑی اچنبے کی ہے، یہ قرآن کی حفاظت کی تو ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ تو کلام حمید میں رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ کہہ رہا ہے، نمونہ کی حفاظت ہی نہیں، سیمپل کی حفاظت ہی نہیں، حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور پھر ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآنہ۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ بات ہے، حدیث کی حفاظت تم کہتے ہو، قرآن میں نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کو جمع کرنا، اس کی تلاوت، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کے بیان کو بھی محفوظ کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ بیان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ ایک تھیوری ہے، رسول اللہ کی زندگی پریکٹیکل ہے۔ تھیوری اگر آپ اپنے بچے کو گاڑی چلانے کی ساری تھیوری سکھا دیں، 4-5 دن لگا کے یہ گیئر ہے، یہ چابی ہے، کہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کو اگلے دن کہ جی تھیوری تو نے ساری پڑھ لی ہے، سمجھ لی ہے، اب تو گاڑی چلانا شروع کر دے، وہ گاڑی کا بیڑا غرق کر کے لے آئے گا۔ اس تھیوری کو جتنا مرضی سمجھ لیا جائے، اگر رسول اللہ کی زندگی کو، پریکٹیکل کو اس سے مائنس کر دیا جائے، دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ مغالطہ ہے۔ اور صحابہ کا حدیث کے اوپر جو ایمان ہے اس کے واقعات متعدد ہیں۔ ماں خدیجہ گھر میں بیٹھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، حضرت خدیجہ کا ظاہر ہے بیٹا فوت ہوا ہے، دل غمگین ہے، رسول اللہ تسلی کرا رہے ہیں، اور امی خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، بیٹا اتنی دیر تو جیتا کہ میں مدت رضاعت پوری کرا لیتی۔ ماؤں کو جب دکھ ہوتا ہے ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، اتنی دیر تو زندہ رہتا کہ دودھ کی مدت جو عرب میں رائج ہے، جو 2 سال ہے شریعت میں پوری کرا لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خدیجہ غم کیوں کرتی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو تمہارا بیٹا اس وقت دودھ نہیں پی رہا؟ اللہ رب العزت نے ابھی بھی جنت میں اس کے لیے ایک دائی کا انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت بھی دودھ پی رہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اس دودھ پینے کی آواز بھی اللہ سے دعا کر کے آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ اب بتائیے کوئی عورت جس کا بچہ ابھی فوت ہوا ہو، کیا وہ اپنے بچے کی آواز نہیں سننا چاہے گی؟ اللہ کی قسم سننا چاہے گی۔ کوئی بندے کا رشتہ دار فوت ہوا ہو، کیا وہ اس کی بات اور آواز سننا نہیں چاہے گا؟ حضرت خدیجہ کا بھی دل تو چاہتا ہوگا، میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن جو بات روایت کی ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ اپنے بچے کی ابھی فوت ہوا ہے اس کی آواز نہ سنے؟ دل تو امی خدیجہ کا بھی چاہتا ہے، لیکن جو الفاظ کہے وہ کیا کہے؟ اصدق اللہ ورسولہ، کیا کہے؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ بے شک میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں اور رسول اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ پہلے کس کا نام لیا؟ اللہ کا، پھر نام لیا رسول اللہ کا۔ کیوں؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو یہ خبر جس نے پہنچائی ہے کہ بچہ جنت میں ایک دائی کے ہاتھ دودھ پی رہا ہے، ایک دائی کے پاس دودھ پی رہا ہے، وہ کون پہنچانے والا خبر ہے؟ اللہ۔ تو امی خدیجہ نے یہ نہیں کہا رسول اللہ آپ کی تصدیق کرتی ہوں، پہلا جملہ کیا ہے؟ اصدق اللہ، اے نبی میں تو اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں اور مجھے اب سننے کی بھی حاجت نہیں ہے، جو آپ نے کہہ دیا منوان اسی طرح ہو رہا ہے۔ کہاں پہ انکار حدیث کرنے والے؟ کہاں پہ ہیں؟